بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری ہے کہ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کا تعلق ہے تو جو فیصلہ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ کریم یہ فرما دیتے، اگر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، انقتلوا انفسکم، اپنی جان دے دو، اپنے آپ کو قتل کر دو، یا یہ حکم دے دیتے کہ اپنا ملک، اپنا گھر بار، اپنا دیار چھوڑ دو، تو دنیا میں بظاہر تباہی و بربادی کے لیے دو ہی چیزیں ہیں کہ یا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے یا کسی کو اس کے ہنستے بستے گھر سے نکال دیا جائے. لیکن ارشاد باری ہے کہ اگر اللہ کا رسول یہ بھی بتا دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، یا پھر یہ فرما دیتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو فرمایا ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا، اکثریت بھاگ جاتی اس سے. لیکن پھر بھی کم صحیح، لیکن ایسے جانثار بھی ہوتے کہ جو جان ہار جاتے یا گھر بار چھوڑ دیتے. اور صحابہ کرام نے ہجرت مکہ میں واقعی جانیں بھی ہاری اور گھر بار بھی چھوڑے، اور ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. ہم آج کے لوگ شاید اس محبت کو نہ سمجھ سکیں. ہماری محبت اور طرح کی ہے. ہماری محبت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں وہاں سے کیا ملے گا. آپ اکثر نعتیں دیکھ لیجئے جو لکھی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں یا گائی جاتی ہیں، یا اکثر اشعار دیکھ لیجئے جنہیں نعت کا یا منقبت کا نام دیا جاتا ہے، تو اس میں سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ملا ہوا تو ہمیں بے شمار ہے، جو ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے. صرف دماغی صلاحیتیں ہر فرد میں کتنی ہیں. آج کے محققین کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ دماغ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں،
اور نئی نئی ایجادات سامنے لاتے ہیں یا ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ نئے نئے نظام بناتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، بڑی محققانہ کتابیں لکھتے ہیں، بہت اعلیٰ مضامین لکھتے ہیں، تو آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے دماغ کا 10واں حصہ بھی 10% بھی استعمال کریں۔ یعنی بڑے بڑے محققین جو ہیں یا دماغ کا کام کرنے والے یا سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز یا فن تعمیر کے ماہر یا تحریر و تقریر کے ماہر یا ایجادات کے ماہر، وہ بھی کوئی ایسا فرد نہیں ملتا جس نے 10% بھی دماغ استعمال کیا ہو۔ 90% ان کا بھی باقی رہتا ہے، اور ما و شما تو شاید ہم تو شاید 0.01% بھی استعمال نہیں کرتے، چونکہ ہماری تو ساری تگ و دو جانوروں کی طرح ہوتی ہے کہ کھانا کہاں سے ملے گا، جائز ناجائز، حلال حرام، چند ٹکے کہاں سے مل جائیں گے، اور میری شہرت کیسے ہوگی، اور میری آنا کی تسکین کیسے ہوگی، تو یہ سارا بچے کیسے پالوں گا، گھر کیسے بناؤں گا، یہ سارا تو وہ کام ہے جو ہر جاندار کرتا ہے، ہر ذی روح کرتا ہے، پرندے بھی، درندے بھی، حیوانات بھی۔ انسان کا مقام تو بہت بلند ہے اور اس کی سوچ بہت بلند ہونی چاہیے، اور پھر جو فیصلے بارگاہ رسالت سے صادر ہوتے ہیں بظاہر ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہمارا آج کا سو کالڈ دانشور اور آج کا حکمران یہ کہتا ہے کہ اسلام قابل عمل نہیں رہا، یہ 1400 سال 1400 سال پرانی بات ہے۔ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں، آج کے زمانے اور اس کی ضروریات میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرا اس پہ نظر کی جائے کہ 1450 سال پہلے اور آج کے معاشرے میں تبدیلی کیا ہوئی۔ کیا اس وقت انسان کو بھوک لگتی تھی، آج نہیں لگتی؟ کیا اس وقت انسانی ضروریات مختلف تھیں، کھانا پینا، گھر بنانا، بچے پالنا، اپنے حقوق کو حاصل کرنا اور اپنے حقوق کے تحفظ کی آرزو کرنا؟ آج کیا بدل گیا ہے؟ آج بھی کیا انسان کی ضروریات وہی نہیں ہیں؟ جتنی تبدیلی آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، انسانی ضروریات وہی ہیں، ان کی تکمیل بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اولاد کی آرزو ہے، اولاد اسی طرح حاصل ہوتی ہے، گھر کی آرزو ہے، گھر ویسے ہی بنتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ مٹی کے جھونپڑے بنا لیتے تھے، آج اینٹ گارے کے محل بنا لیتے ہیں، لیکن بناتے تو گھر ہی ہیں۔ وسائل بدل گئے ہیں، صرف تکمیل ضرورت کے وسائل بدل گئے ہیں۔ زمانے میں لوگ اونٹ پہ، گھوڑے پہ پیدل سفر کرتے تھے، آج ہوائی جہاز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ذریعہ سفر ہے، ذریعہ بدلا ہے، وسیلہ بدلا ہے تکمیل ضرورت کا۔ نہ ضرورت بدلی ہے، نہ انسان بدلا ہے، نہ اس کی آرزو بدلی ہے۔ اس زمانے کے انسان کو بھی انصاف چاہیے تھا، آج کے انسان کو بھی عدل کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے انسان کو بھی ضروریات زندگی چاہیے تھی، آج کے انسان کو بھی اتنی ہی ضروریات زندگی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے انسان کو بھی اعتدال اور میانہ روی چاہیے تھی، اپنے حقوق کا تحفظ، دوسرے کے حقوق کا احساس، آج بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور اسلام جس وقت آیا، دنیا کی حالت، عالم انسانیت کی حالت اتنی بدترین تھی کہ تاریخ عالم میں نہ اس سے پہلے دیکھنے میں ملتی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک اس بگاڑ کو پہنچی ہے۔ جتنا بگاڑ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روئے زمین پر تھا، وہ بگاڑ
اور انسانی معاشرے میں وہ خرابیاں اجتماعی طور پر پوری تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے نظر آتی ہیں نہ آج تک نظر آتی ہیں۔ اگر ان تمام خرابیوں کے درمیان جو آتش نمرود کی مثال تھیں، اسلام نے ان میں گلزار ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا۔ اس انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں جب اسلام عملاً نافذ ہوا تو ہر فرد کو عدل بھی نصیب ہوا، تحفظ بھی نصیب ہوا، عزت نفس بھی نصیب ہوئی، زندگی کے وسائل اور حقوق بھی نصیب ہوئے، آزادی رائے بھی نصیب ہوئی۔ اب تو صرف نعرے لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، جانوروں اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح لوگوں کو گن کر بیچا جاتا ہے، آزادی کے نام پر لوگوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کے منہوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، جو حکمران چاہتے ہیں وہ بات منہ سے نکالی جائے، جو انہیں پسند نہیں اس پہ پابندی ہے۔ آج تو جب حکمران کسی سمت نکلتے ہیں تو سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ اس زمانے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا جس میں جو معلوم دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کرنے والے حکمران کو لوگ گلی میں روک لیتے تھے اور اپنے مسائل کی جواب طلبی کرتے تھے۔ بوڑھی عورتیں دامن پکڑ کر کھڑا کر لیتی تھیں اور حکمران رک جاتے تھے، ان کی بات سنتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے، اور اگر واقعی ان کی بات ان کے حقوق کی ہوتی تھی تو ان کے حقوق پورے کیے جاتے تھے۔ تو یاد رکھیں، قرآن نے یہ طے کر دیا کہ مومن کے لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے دنیاوی دانش رکھنے والے اگر کہیں کہ بھئی اس کام کے کرنے سے تباہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہارا گھر اجڑ جائے گا، اسے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے میرے لیے حکم کیا ہے، اس کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت لگا دے۔ حالانکہ اللہ کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ خودکشی کرو یا گھروں کو چھوڑ دو، لیکن اگر ایسا حکم بھی مل جاتا تو خودکشی کرنا ہی عین آبادی تھی، گھروں کو چھوڑ دینا ہی انسانیت کی بہتری کے لیے تھا کہ اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو بات جس کا حکم دیا جاتا اگر وہ اس پہ عمل کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اسی میں بہتری تھی۔ جو حضور فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سراسر خیر ہوتی ہے، خواہ اس میں جان چلی جائے تو بھی خیر ہوتی ہے، اس میں گھر لگ جائے، دولت لگ جائے، سارے وسائل لگ جائے، آدمی مفلس و کلاش ہو جائے تو بھی خیر ہوتی ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ سارے کا سارا شر جو ہے وہ نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، حضور کی اطاعت خیر ہے، سراسر خیر ہے، اور زیادہ مستحکم کرتی ہے انسانی اقدار کو، معاشرے کو، نظام کائنات کو۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانیں ہار جاتے، گھر لوٹا دیتے، تو اتنا کچھ انہوں نے قربان نہ کیا ہوتا جتنا میں رب العالمین انہیں عطا فرمائے۔ جان کیا ہے؟ کہا تھا کسی شاعر نے، خوب کہا تھا کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی،
جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان بھی کوئی دے دیتا ہے تو پلے سے کیا دیتا ہے؟ گھر لٹا دیتا ہے، مال خرچ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں حضور کے حکم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پلے سے کیا دیتا ہے؟ وہ تو دنیا میں جب آیا تھا بے لباس تھا، اس کے پاس گھر کہاں تھا، اس کے پاس مال و دولت کہاں تھا، اس کے پاس اقتدار و اختیار کہاں تھا، اس کے پاس حکومت کہاں تھی؟ وہ تو پانی نہیں مانگ سکتا تھا، منہ پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، وہ تو ایک بے بس گوشت کا لوتھڑا تھا، جسے اللہ کریم نے اس درجے کو پہنچایا، پھر اسے مالدار بنایا، صحت مند بنایا، اسے صاحب اقتدار، یہ ساری چیزیں وہ بھول گیا۔ اور یہ طے کر دیا، اس سے پہلی آیہ کریمہ میں تو اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی کہ جب تک یہ آپ کو اپنا حکم فیصلہ ساز نہیں مان لیتے، تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے سارے معاملات میں آپ کو حکم نہیں بنا لیتے جو لوگ، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اسے کوئی بے دلی سے قبول بھی کرے تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اسے قبول کریں پوری خوش دلی کے ساتھ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قبول کرنے کا حق ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ کا حبیب کو ایسا حکم دے دیتا ہے کہ اپنی جان ہار دو، تو جان ہارنا ہی عین خیر ہے۔ اللہ کا حبیب یہ حکم دے دیتا کہ گھر لٹوا دو، تو گھر لٹوانا ہی عین خیر ہے، کہ تمہارے گھر میں اتنا نہیں ہے جتنا اس کے بدلے میں اللہ کریم عطا فرما دیتے، تمہاری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان لٹانے کے بدلے اللہ کریم دیتے۔ لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم، جو بھی حکم بارگاہ رسالت سے ملتا اس پر عمل کرنا ہی سراسر خیر تھا، خواہ اس میں جان چلی جائے، خواہ اس میں گھر بار اجڑ جائے، خواہ اس میں مال چلا جائے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یاد رکھو جس معاشرے کی آزادی کی باتیں تم کرتے ہو، جس معاشرے میں تم قانون اور عدل و انصاف کی حکمرانی کی بات کرتے ہو، جس معاشرے میں تم آزادی رائے اور آزادی اظہار کی بات کرتے ہو، جس معاشرے میں تم حقوق و فرائض کی اور عدل کی بات کرتے ہو، یہ عدل پر، آزادی پر، آبرو مندانہ زندگی پر قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت پیغمبر کو چھوڑ کر تم یہ چاہو کہ ماں و شما کے کہنے پہ عمل کرو اور معاشرے میں امن بھی قائم ہو جائے، برائے نام دانشوروں کی دانش پہ اعتبار کرو اور معاشرے میں عدل قائم ہو جائے۔ آج کے غیر مسلم منکرین عظمت الہی اور منکرین رسالت کو تم اپنا قبلہ مان کر ان کی ہدایات پر اپنے نظام سلطنت بناؤ، اور تم چاہو کہ ہماری سلطنت میں امن و امان بھی ہو، ہماری سلطنت میں عدل بھی ہو، لوگ آزاد بھی ہوں، لوگ خوشحال بھی ہوں، ای خیال استو محال استو جنون، یہ پاگل پن ہے۔ بعثت عالی سے لے کر قیام قیامت تک ساری خیر صرف اور صرف اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس سے باہر شر ہی شر ہے۔ خیر کا کوئی ذرہ آپ کو حضور کی اطاعت کے باہر نہیں مل سکتا۔ ہمیں شکوہ ہے مسلمانوں کو، آج کا مسلمان زبان سے کہے نہ کہے اس کا
زبان حال سے اظہار ضرور کرتا ہے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے، اس کی وہ ایک آج کا مربجہ لفظ ہے باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج سے مراد ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا میل جول کن باتوں کا اظہار کرتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے بولنے چالنے سے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان تو اللہ سے بھی شاکی ہے، اللہ کے حبیب سے بھی نالاں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم ہیں کہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ یہ شکایت تو اپنی جگہ رکھتا ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شکوے میں ان ساری باتوں کا بالتفصیل جائزہ لیا ہے۔ جو شکایتیں لوگوں کے دلوں میں ہیں زبان پہ نہیں لاتے، علامہ مرحوم نے ان سب باتوں کو زبان دے دی ہے، الفاظ دے دیے ہیں، اور شکوے میں ساری حقائق بیان کر دی۔ لیکن جواب شکوہ پڑھا جائے تو سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ تم نے بارگاہ رسالت سے منہ موڑ کر غیروں کی غلامی کر لی، وہ رسوائی تمہارا مقدر نہیں بنی، تم نے رسوائی خرید کر اپنے حصے میں لکھ لی، اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھی، تمہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا، تم نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا، غلط فیصلہ کیا، اپنا رہنما کافروں کو بنا لیا، منکرین کو بنا لیا، بے دینوں اور بدکاروں کو بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شعبے زندگی میں رسوائی تمہارے حصے میں لکھ دی گئی۔ یہ وہ ایک پروگرام ہوتا تھا ٹیلی ویژن پر، یو آسک فار اٹ، یعنی تم نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ تو گویا جواب شکوہ یہ ہے کہ جتنے تمہارے شکوے ہیں یو آسک فار اٹ، تم نے انہی چیزوں کی آرزو کی تھی، تم آگ میں سلامتی تلاش کرتے ہو، تم ڈاکوؤں کے پاس عدل ڈھونڈتے ہو، تم چوروں کے در پہ سلامتی کے طلبگار ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، جو بندہ اللہ کے حبیب پہ تنقید کرتا ہے، طنز کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ لوگ تمہارے رہنما ہیں، تمہاری شکلیں ان جیسی ہیں، تمہارے لباس ان جیسے ہو گئے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان جیسا ہو گیا، تمہیں تو ان سے الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں رہا، تمہارے سارے اطوار کفار کے اتباع اور پیروی میں چلے گئے، تمہارا عدالتی نظام غیر اسلامی ہے، تمہارا معاشی نظام غیر اسلامی ہے، تمہارا سیاسی نظام غیر اسلامی ہے، تمہارا تعلیمی نظام اسلام سے عاری ہے، تم کس بات پہ شکوہ کرتے ہو؟ تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں بنے بنائے آشیانے ملے اور تم نے تنکا تنکا بکھیر دیا، تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہیں گہوارے امن بنا کر دنیا کو اسلاف نے تمہارے سپرد کیا تھا۔ تم اپنی تاریخ تو پڑھو، تم نے اس گہوارے یمن کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد شکایت اللہ اللہ کے رسول سے کرتے، اور بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا تمہارا عقل، تمہاری عقل، تمہارا دماغ ان حکمتوں کو نہیں جانتا جو وہ رب العالمین جانتا، تمہاری عقل، تمہارا دماغ ان مصلحتوں کو نہیں جانتا جو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ نے
بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کا نبی مبعوث فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کو وہ سارے علوم کا خزانہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے انسانی نظام کی ضرورت تھی، اور اسی علم عالی سے اور اللہ کی عطا سے اللہ کی طرف سے ایک بنایا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس نظام کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا نام ہی یہ ہے کہ ہر پہلو میں اس میں سلامتی ہے، ہر شعبہ زندگی میں اس میں سلامتی ہے۔ آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ تو قابل عمل ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے حبیب کا دیا ہوا قابل عمل نہیں ہے، تو پھر اللہ کے مقابل کس کو تلاش کرو؟ پھر اگر تم پہ کوئی غیر اسلامی طاقت زیادتی کرتی ہے اور تم اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہو، تو یہ ظلم تو تم اپنی طاقت توڑ کر خود اپنے آپ پر کر رہے، تم نے ذات باری سے خود کو الگ کر لیا۔ تمہارے پاس واحد ذریعہ تھا اللہ کے اور تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اللہ و اللہ کے رسول کو تو صرف زبانی باتوں پہ رکھا اور عملی زندگی ساری کافروں کی گود میں ڈال دی، پورا نظام حیات کفر کی نظر کر دیا۔ تم کس امن کی طلب کرتے ہو؟ تم کس عدل کے متلاشی ہو؟ تم کس سکون کو ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر اس گھر میں سکون تلاش کرتے ہو؟ فرمایا اگر اللہ کا حبیب یہ حکم دے دیتا کہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا کہ سارے لوگ اپنی گردنیں کاٹ دو، تو ساری خیر اس میں تھی کہ سارے اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ اگر اللہ کا حبیب یہ فرما دیتا کہ اللہ کا حکم ہے سارا گھر بار لٹا دو، تو لٹا دینے میں خیر تھی، نہ تمہاری جان کی اتنی قیمت تھی، نہ تمہارے مال کی اتنی قیمت تھی جتنا اجر تمہیں اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، جو قربان ہو جاتے حضور کے حکم پر، جو مال لٹا دیتے اور جو ہوتے ہیں اور مال لٹاتے ہیں، ان کو جو اجر ہم دیتے ہیں وہ اجر عظیم، اجراً عظیما، لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، ہم اپنی بارگاہ سے دیتے۔ جب وہ اپنی بارگاہ سے دیتا تو اپنی شان کے مطابق، ہم لاکھ پیمانے بنائیں، لاکھ گنتیاں گنیں، لاکھ ضربیں دیں، تو وہ سارا معیار ہماری خرد کے تابع رہے گا۔ اس نے فرمایا نہیں، تمہاری عقل، تمہاری گنتیاں، تمہارے علوم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو میں اپنی طرف سے دیتا، میں اپنی شان کے مطابق دیتا، اور وہ اجر عظیم ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں راہ ہدایت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرتا، ان کا ہر فیصلہ حق ہوتا، ان کا ہر قدم حق کی طرف اٹھتا۔ عجیب لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چشم فلک نے ایسے لوگ نہ بعثت عالی سے پہلے دیکھے اور نہ عہد صحابہ کے بعد۔ جو لوگ رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے تھے وہ عجیب لوگ، ان کا مزاج ہی عجیب تھا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، مزدور آدمی تھا، سرمایہ دار نہیں تھا، لباس بہت سیدھا پھٹا ہوا تھا، بال پریشان تھے، غربت و افلاس چہرے سے عیاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
ہمیں محبت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے محبت کی ہی نہیں ہے۔ ہمیں گھروں سے ہم کہتے ہیں محبت ہے، ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ماؤں باپوں سے محبت ہے، ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بیٹوں سے بیٹیوں سے محبت ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بیویوں سے ازواج سے محبت ہے، میں سمجھتا ہوں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ہر ایک سے کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ باپ کے پاس جائیداد ہے تو بیٹوں کو بڑی محبت ہے، باپ مفلس ہے تو کس کو پوچھتا ہی نہیں، تو پھر اسے محبت کہا جائے گا۔ بیٹا کما کر لاتا ہے تو بڑا عزیز ہے، اور اگر بے روزگار ہو گیا تو اسے ماں باپ پانی دیتے ہوئے بھی تانے دیتے ہیں اور کھانا دیتے ہوئے بھی تانے دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ بیٹے سے محبت ہے یا بیٹے کے سرمایہ سے محبت ہے؟ باپ سے محبت ہے یا باپ کی جائیداد سے محبت ہے؟ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اپنی ذات سے، اپنی آنا سے اور اپنی اغراض سے محبت ہے، اور یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کچھ دینے کا نام ہے، کچھ نہیں ہے پاس، جذبہ دل تو ہے، اسے تو قربان کر سکتا ہے۔ یہ صحابی بھی جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اس کے پاس بھی صرف ایثار کے لیے جذبہ دل ہی تھا۔ حضور تشریف لائے، ساری تھکن دور ہو گئی، سارا افلاس بھول گیا، ساری غربت نگاہوں سے اس نے سمجھا کائنات کا امیر ترین انسان میں ہوں، جس کی نگاہیں رخ روشن محمد الرسول اللہ کا نظارہ کر رہی۔ اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے جنت کی بڑی تعریف فرمائی، آپ نے جنت کی نعمتوں کی بڑی تعریف فرمائی، لیکن جنت اب نگاہوں میں جچتی نہیں ہے، جنت میں تو مارے جائے۔ حضور نے فرمایا تو کیا بات کرتا ہے، جنت میں تو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تو ایک ہی دکھ ہے، میں مفلس ہوں، میرے بچے بعض اوقات بھوکے سو جاتے ہیں، میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اعضاء و جوارے مزدوری کرتے کرتے شل ہو گئے، لیکن جب میں مسجد نبوی میں آتا ہوں اور حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں تو رخ روشن کو دیکھ کر دو جہانوں کی نعمتوں سے زیادہ مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھ جیسا خوش نصیب کوئی شہنشاہ نہیں۔ جنت اللہ دے، جنت میں جائیں گے، آپ مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں، ہم غریب کہیں اپنی کٹیا جو ہمیں کسی گوشے میں ملے گی وہاں پڑے ہیں۔ تو جس جنت میں ہم اس بے تکلفی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکیں، جس طرح یہاں دیدار سے فیض یاب ہو رہے ہیں وہاں نہ ہو سکیں، جس طرح یہاں ارشادات عالیہ براہ راست سن رہے ہیں وہاں نہ سن سکیں، جس طرح یہاں اپنا درد دل، اپنا دکھ سکھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہاں جنت کے کسی گوشے میں ہم پڑے ہوں، عالی شان محل ہوں، بے شمار حوریں اور کنیزیں ہوں، بے شمار لباس اور کھانے ہوں، لیکن حضور کی محفل نصیب نہ ہو تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے؟ ہماری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے۔ پھر تو ہمیں یہ زندگی عزیز ہے کہ یہیں یہ محفلیں بھی رہیں، اللہ بھی ہمیں یہیں رکھے، اور یہ جنت ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ رسمی بات نہیں تھی، اس میں اتنا درد دل شامل تھا کہ اس نے عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب رب العالمین نے بذریعہ وحی عطا فرمایا۔
اتنا درد دل تھا، اتنی صداقت تھی، اتنی سچائی تھی. بظاہر تو یہ بات دانشوروں کو تو پاگل پن لگی. مولوی بھی بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ یہ تو بے وقوفی ہے. ادیب و دانشور اور قلمکار بھی کہہ دے گا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے. اس رب العالمین نے کہا یہ بے وقوفی اور جہالت نہیں ہے، یہی جان ساری مطلوب ہے میرے حبیب کے لیے مجھے مخلوق سے. یہی تو میں رب العالمین مطالبہ کرتا ہوں تم سے کہ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد کٹتی ہے کٹ جائے، لیکن میرے حبیب کا ارشاد جو ہے اسے پورا کرو. اپنی جان لڑا دو کہ ہم اس کی تکمیل کریں گے. جواب رب العالمین نے دیا. اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گھر سب کے اپنے ہوں گے، رہائش گاہیں سب کی اپنی ہوں گی. یہاں مدینہ رسول میں بھی تم اپنے جھونپڑے میں رہتے ہو، نبی کریم اپنے کاشانہ دولت پہ رہتے ہیں، لیکن بارگاہ عالی میں آنے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا. میں جنت میں بھی عاشقوں کو نہیں روکوں گا. وہاں بھی محفلیں ہوں گی، وہاں بھی مجلسیں ہوں گی، اور میرے محفل محمد الرسول اللہ ہوں گے. اور اطاعت شعار جنہوں نے جانیں ہاری ہوں گی، جنہوں نے مال لٹائے ہوں گے، جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا، وہاں بھی اسی بے تکلفی سے باریابی پائیں گے، اسی طرح ارشادات عالی سنیں گے. بلکہ یہاں تو تم اکیلے ہو، وہاں تو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والے صدیق، شہید، صالحین، عشاق کا جمع غفیر ہوگا. مجلسیں ہوں گی اور بہت خوبصورت مجلسیں ہوں گی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. بات وہیں آ کے اٹکتی ہے. ایک انگریزی کی نظم کسی نے لکھی تھی، وہ انگریزوں کی بے وقوفی تھی، جہالت تھی، لیکن وہ اپنوں کے لیے ان کی بے وقوفی کو بھی ناموری میں بدل دیتے ہیں. اور ہماری تاریخ میں بڑے بڑے ناموروں کو انہوں نے بے وقوف لکھا ہے، اور ہم وہی پڑھتے پڑھاتے جا رہے ہیں. یہی بیت المقدس جب عیسائیوں سے قبضے سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واگزار کرایا تھا، تو برطانیہ کا بادشاہ وہاں تک کہ عیسائی جمع ہوئے تھے، اور پوپ نے مذہبی جنگ کا اعلان کیا تھا. کروسیڈ وار، یہ صلیبی جنگ ہے. یہ بھی بش نے بھی کہا تھا، پھر اس نے کہا نہیں، میری دس واز اے سلپ آف ٹنگ، زبان سے غلطی سے نکل گیا. دراصل حقیقت تھی کہ جنگ صلیبی لگی ہوئی ہے. تو اس وقت بھی وہ یورپ سے فوجیں لے کر برطانیہ سے رچرڈ آیا تھا، اور میدان جنگ میں اس کی گھوڑی کو تیر لگا اور وہ اس کی گھوڑی مر گئی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا میری سواری کا گھوڑا رچرڈ کو پہنچا دو میرے استبل سے ایک گھوڑا، اس کے دل میں یہ افسوس نہ رہ جائے کہ میرے سواری کا گھوڑا مر گیا تھا اس لیے میں ہار گیا. اسے گھوڑا عطا کر دو، اسے کہو دلیرانہ لڑے، میرا مقابلہ کرے. اس کے باوجود رچرڈ کو شکست ہوئی اور بیت المقدس فتح ہو گیا. اور تاریخ میں انگریزوں نے لکھا رچرڈ دا لائن ہارٹڈ، رچرڈ شیر دل. صلاح الدین ایوبی کو شیر دل نہیں کہا. اسے شیر دل کہا جو شکست کھا کر اور ہار کر اور بھاگ کر جان بچا کر گیا. تو فرمایا جن لوگوں نے میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت. وہ لوگ ان مجالس میں ہوں گے جہاں ایسے لوگ جمع ہوا کریں گے جن پر اللہ کے بے پناہ انعامات ہوں گے، جن میں انبیاء ہوں گے. مجلس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی
اللہ کی عظیم جنت ہوگی، میر محفل محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور محفل میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء جلوہ افروز ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین جن کے کردار پہ فرشتے رشک کرتے ہیں وہ لوگ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، وہاں تو مجلس کا مزہ آ جائے گا۔ حسن اولئک رفیقا، کیا پوچھتے ہو تم؟ کیوں ناراض بیٹھے ہو؟ کیوں اس بات کو بھولتے ہو کہ شاید اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں یہ مجلسیں نصیب نہیں ہوگی؟ نہیں، جنت کی مجلسیں تو اس سے کروڑوں درجہ بہتر ہوں۔ وہاں تو مجلس نبوی میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیق ہوں گے، اور اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور اسی میں تم لوگ ہوگے ایک ہی وجہ سے کہ تم نے زندگی میں میرے نبی کی اطاعت کر لی۔ ذالک الفضل من اللہ۔ لوگوں، زندگی بھر اچھائی، بھلائی، بہتری، آزادی، خوشحالی، زندگی بھر انہی چیزوں کی تمنا کرتے ہو۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے حصے میں آئیں گی جو اللہ کے رسول کی غلامی کر لیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، وہ خود ہر بات کو خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا درد ہے، اور کون سی بات کون کس گہرائی سے کہہ رہا ہے۔ شہیدی ایک شاعر تھا، یہ شعر بھی اسی کا ہے کہ خدا منہ چوم لیتا ہے شہیدی کس محبت سے۔ اس کا اپنا خیال ہے، کس طرح کا تخیل اس نے جمع کیا ہے اور کیا سوچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم اس طرح سے ہونٹوں کو جوڑتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے قدرت بوسہ لے، یعنی میرا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ جب تک یہ ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ نہیں لیتے نام نامی نکلتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خدا منہ چوم لیتا ہے شہیدی کس محبت سے، زباں پہ میری جس دم نام آتا ہے محمد کا۔ وہ غریب مفلس آدمی تھا، عام سا شاعر تھا، کوئی پارسا، کوئی بڑا غازی مجاہد بھی نہیں تھا۔ کہیں اسے حرم پاک میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی تو مدینہ منورہ کو جب چلا تو اس نے ایک شعر کہا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ تو روضہ عطر کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ایک قدیم کھجور ہوا کرتی تھی، اور وہ بڑا عرصہ 70 کی دہائی تک رہی۔ ایک درخت نما جھاڑی سے ہی بن گئی تھی، اور نئے نئے اس کے ساتھ تنے 3-4 نکل آئے تھے، اور اس کے ارد گرد جنگلہ بنا ہوا تھا، اور روضہ عطر کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ بعد میں وہ ہٹا دی گئی اور مسجد نبوی کی تزئین و آرائش ہو گئی۔ اس وقت تک وہ درخت بھی سامنے تھے، تو اس نے شعر کہا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ کہ دل چاہتا ہے کہ جب سینے کا پنجرا توڑ کر روح کا پرندہ نکلے تو تیرے روضے کے درختوں پہ جاتا ہے۔
حرم نبوی میں داخل ہوا، جاری اطہر کے سامنے سلام پڑھنے کے لیے پیش ہوا، گرا اور جان قبض ہو۔ وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ اس نے کس درد سے، کس خلوص سے، دل کی کس گہرائی سے یہ بات کہی تھی؟ ہم نے تو اسے شعر ہی سمجھا، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کفا باللہ علیما، میں ہر بات کو جاننے کے لیے خود کافی، میں جانتا ہوں کہ کس درد سے، کس کے دل سے کیا بات نکل رہی۔ شاید اس کے پاس نوافل کا سرمایہ نہ ہو سکتا ہے اس کی نمازیں چھوٹتی رہی ہیں، شاید وہ پارسا نہ ہو، لیکن ایک درد اس کے دل میں موجزن ہو گیا، ایک دکھ اس کے دل میں ابھرا، اور اس نے وہ آرزو کی کہ حضور بڑے دور سے، بڑے صغیر سے چل کے آیا اور ایک خواہش لایا، ایک آرزو لایا۔ ہماری تو بڑی سستی آرزویں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا نوکر ہو جائے، میری بیوی کی صحت ٹھیک ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے۔ اس نے کہا جی نہیں، سب ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے، کرنے والا کر رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اسی کی طرف سب ٹھیک ہے۔ ایک تڑپ ہے دل میں کہ روح نکلے تو آپ کے در اقدس پہ نکلے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، جالی عطر کے سامنے گرا اور جان جانا فری کے سپرد۔ یار کیسے عجیب لوگ تھے۔ آج کا معاشرہ تو کہتا ہے یہ سب پاگل تھے، یہ سب مجنون تھے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ آج تو لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، سیانے ہو گئے ہیں۔ عشق اور عقل اور فکر ایک خانے میں نہیں رہتے۔ عشق کا کام محبوب کی اطاعت ہے، اور عقل کا کام ہر عمل میں سود و زیاں کی تلاش ہے۔ عشق سود و زیاں سے بالا تر ہوتا ہے۔ ابھی اگلے دنوں میں ڈاک دیکھ رہا تھا کمپیوٹر پر، تو کسی نے ایک تصویر مجھے بھیج دی، ایک بوڑھا سا غریب آدمی مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہا تھا، سجدے میں گیا، روح قبض ہو گئی۔ ابھی بھی بے وقوف ہیں، کوئی پاگل ابھی بھی ہے۔ اس کا لباس بڑا عامیانہ تھا، میرا خیال ہے کہ مزدور طبقے کے لوگ ہی وہاں ایسا لباس پہنتے ہیں، اور اس کی تصویر میرے کمپیوٹر پہ بھی آئی، سجدے میں پڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کے سجدہ کیا، روح قبض ہو گئی تو ہاتھ اس طرح ہو، سر سجدے میں ہی پڑا تھا۔ ارد گرد لوگ کھڑے تھے، عرب کی پولیس کھڑی تھی، اور کسی نے تصویر لے لی، اس نے مجھے بھی بھیج دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک سینوں میں دل ہے، اہل دل بھی ہیں، جب تک سینوں میں دھڑکن رہے گی، اہل دل بھی رہیں گے۔ ایک ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اس زمانے میں بھی، اس عہد میں بھی، اس دور میں بھی جس میں برائی اپنے عروج پر ہے، اس میں بھی ان کے دلوں میں ایسا جذبہ ہے، کیونکہ وہاں نقل نہیں چلتی۔ کفا باللہ علیما، فرمایا میں خود میں کافی ہوں جاننے کے لیے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذریعے اور سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، علیما جاننے کے لیے اور علم کے لیے میری ذات کافی ہے، اللہ کریم کافی ہے۔ میرے بھائی،
میں نے جو کچھ عرض کیا ہے یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی خطائیں معاف فرما کر اللہ ہمیں بھی درد دل نصیب کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔